الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وَإِذْ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. السلام علیکم میرے آپ کے سامنے رب العالمین کے لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت تلاوت کی ہے. ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ المبارک. آج قرآن مجید حدیث رسول کی روشنی میں حضور کی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات چیت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان اس نے ہمیں جمعہ المبارک نصیب کیا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اپنے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان کو رب ہے. وہاں فرمایا تمام جہان کا میں رب ہوں, جس زرے کا میں رب ہوں, جس عالم کا میں رب ہوں, اسی زرے اور اسی عالم کا میرا محبوب رحمت العالمین رحمت بن کر آیا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام جہان کے لیے 18,000 عالم کے لیے میرا محبوب رحمت بن کر آیا. جس زرے کا خدا ہے اسی ذرے کا اس کو محبوب رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں رحمت مصطفیٰ کی کافی حوالہ جات ملتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا, تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھے اور آج تک بھی جب کوئی لیڈر, جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے, فاتح بن کر اس ملک میں داخل ہوتا ہے, تو یہ انوکھی بات ہے کہ خون خرابہ نہ ہو. جب کسی ملک میں فتح کر کے داخل ہوتا ہو, خون خرابہ ہوتا ہے, انسان کا خون بہایا جاتا ہے. مگر ایک مثال ملتی ہے فتح مکہ کی, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے. جب فاتح بن کر داخل ہوئے, مکے والے غیر مسلموں کا خوف تھا کہ مسلمان ہم سے چن کر بدلہ لیں گے. ہم نے مسلمان کو طرح طرح کے ظلم کیے, 10 سال مسلمان نے مظالم ستم برداشت کیے. جب مکہ میں فاتح بن کر آئے, اب ان کو ڈر تھا, خوف تھا کہ مسلمانوں کا آقا, مسلمانوں کو جو رسول ہے, ہم سے چن کا بدلہ لے گا, کیونکہ اب یہ فاتح بن کر رہے ہیں. مگر سیرت مصطفیٰ دیکھیں, رحمت مصطفیٰ دیکھیں, اور تاریخ اس طرح کی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے. کوئی فاتح کی اس طرح کی مثال نہیں ملتی جو مثال نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عام معافی کا اعلان ہے. جو بھی مکے میں آئے اس کو عام معافی, کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہاں تک فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے گا اس کو بھی پناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمن کو بھی معاف کیا. یہ حضور کی رحمت ہے, یہ حضور کا عفو درگزر ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کو ڈانٹ رہے تھے. صحابی سے تھوڑی تلخ کی بات ہو رہی تھی. سیدہ طیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ اس صحابی کو جب ڈانٹ رہے ہیں تو اس کے لیے تو بری خبر ہوگی, مسلمانوں کا رسول اس پر ناراض ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا جلال بھی ان کے لیے رحمت ہے, میرا جمال بھی ان کے لیے رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جس صحابی کو ڈانٹ رہا ہوں, جس صحابی کو سختی کر رہا ہوں, اس کو فرض نماز اتنا ثواب عطا ہوگا.
میرا رب اس کو فرض نماز ادا کرنے کی طرح ثواب عطا کرے گا. نبی کا جلال بھی رحمت، نبی کا جمال بھی رحمت. وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، رات کے وقت آپ کے دروازے پہ دستک دی. مہمان آیا، آپ نے اس مہمان کو، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا مگر انسان تھا، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، عام انسانوں کے لیے رحمت ہے. آپ نے اس کو رہائش کی کمرے میں بستر دیا، کھانا دیا. غیر مسلم تھا، آپ نے فور کھانا کھایا اور رات اس نے بستر خراب کر کے صبح اٹھ کے چلا گیا اور کھانا بستر پہ کر دیا. اب اٹھ کے ڈر کے بھاگ گیا کہ مسلمانوں کو رسول بھی مجھ سے ناراض ہوگا. مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں، جو نبی کے پیارے صحابہ ہیں، جو نبی کے دیوانے ہیں، وہ تو انہیں چھوڑیں گے نہیں. اٹھ کے جلدی ابھی اندھیرا تھا، اٹھ کے بھاگ گیا. مگر جب کافی دور چلا گیا، روشنی ہوگی، اس کو یاد آیا کہ اس کے سونے کی انگوٹھی کو وہ کھول دیا. سونا سب مہنگا ہوتا تھا، سونے کی انگوٹھی کی وہ کھول دیا. اب اس نے سوچا کہ واپس جاتا ہوں تو مسلمانوں کے دیوانے، جو نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے غلام ہیں، وہ تمہیں چھوڑنے نہیں. میں نے نبی کا کار خراب کیا، نبی کا بستر خراب کر دیا. نبی کے گھر میں مہمان تھا غیر مسلم. اب اس کو ساری شرمساری اس نے برداشت کرنے کا، انگوٹھی اٹھانی ہے سونے کی. یہ جو سونے کا نقصان ہے یہ برداشت نہیں ہوتا. وہ شرمساری نبی سے اور مسلمانوں کے رسول سے وہ برداشت ہے، مگر سونے کا جو نقصان ہے وہ برداشت نہیں. آدمی سورج طلوع ہو گیا. آدمی جب آگے دروازے پہ دستک دی تو اس نے کیا دیکھا کہ کوئی پیر مجمع نہیں تھا، کوئی صحابی اکٹھا نہیں تھا، نبی کے دیوانے اکٹھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بالٹی پانی میں بھر کے بستر کو صاف کر رہے تھے. اس نے اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمان رسول کا عالم یہ ہے. وہ پھر کام کیا، نبی مجھے شرمسار کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا. کہا آپ نے ناشتہ کرنا ہے، غسل کر لیا، ناشتہ کریں، ناشتہ وغیرہ کرنا ہے، کوئی بات نہیں کی. وہ آپ کی رحمت سے اتنا منوس ہوا، اتنا اس نے ان سے محبت رکھی کہ واپس جا کر اپنے پورے 500 قبیلے کا افراد کو لے آیا کہ لوگوں میں اس بندے سے مل رہا ہے، اس اللہ کے رسول سے مل کر جس کی رحمت کی ہے، جس کا رویہ کی ہے، جس کا سیرت کی ہے، جس کا اطلاق کی ہے. 500 افراد میں آ کر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا. یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کی رحمت العالمین تھی. ربیع الاول مہینہ میں اس بات کا درس دیتا ہے کہ صرف یہ نبی کی محبت ایک مہینہ نہ رہے، صرف ایک دن روح نکال نبی کی محبت کے تقاضے ختم ہو گئے، یہ نہیں. نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق 12 مہینے ہمارے لیے ویسے نمونہ ہے. آج تک کسی نبی کے بارے میں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی سیرت ہمارے نمونہ ہے. ایک حد تک تھی، مگر نبی کے بارے میں فرمایا تا قیامت لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے نمونہ ہے. چاہے تمہارا جس شعبے سے بھی تعلق، تم گھر کے فرد ہو، یتیم ہو، افسر ہو، رعایا ہو، مطاعت ہو، حاکم ہو، جس شعبے سے بھی تمہارا تعلق ہے، نبی کی سیرت تمہارے بہترین نمونہ ہے. اور اب میں کے ناطے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رحمت کی کئی مثالیں اس طرح کی. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر صفے بنوا رہے تھے، ہاتھ میں چھری تھی. ایک صحابی کو وہ چھری لگ گئی، بالا اتفاق جان بوجھ کے لیے جب صفے بنوا رہے تھے صحابی کو چھری لگی کچھ نہ. اس صحابی نے یہ دل میں رکھ دیا، بات نہ کی. آقا تھے، مسلمانوں کے رسول تھے. بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ نبی تھے، رحمت للعالمین تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے مثال فرما دوں، آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. ہمارا عالم کیا ہے؟ رحمت للعالمین، نبیوں کا امام، صحابہ آپ نے دیوانے سے فرمایا لوگوں جو مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو کبھی لے لو. قیامت کے دن تو بدلہ لینے والا کھڑا نہ ہو. اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، مجھ سے کسی کو صدمہ پہنچا ہے، تو آج میں موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. کل قیامت کے دن تو میرا خلاف نہ کھڑا ہو. یہ مسلمانوں کی، یہ نبی کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے. جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہمارا بھائی کا دشمن زمین قربا کو ہم کو سمجھتے نہیں ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ نبی، وہ صحابی جان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا رسول فرمایا جان کے موقع پر آپ سب سے سیدھے لگا رہے تھے، آپ نے مجھے چھری ماری تھی خبر میں، میرا قصور نہیں تھا، میں بے قصور تھا. صحابی کا سوال کرنے سب کے سامنے
دعویٰ کر دیا. آگے میرا رحمت للعالمین تھے. آپ نے یہ بھی کہا یہ بات ہے وہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اور کرتا مبارک اٹھایا. آپ جس طرح میرے چھ مہینے میں سنبھال لیں. آپ بدلہ لے لیں دنیا میں, کل قیامت کے دن تو بدلہ مجھ سے نہ لیں. میرا یہ دعویٰ میرے خلاف تھا. وہ بھی مسلمان تھے, صحابی تھے, نبی کا دیوانہ تھا. اٹھا بھاگ کر آیا نبی کے, جو نبی ہوتا ہے اس کی پشت پر مہر نبوت ہوتی ہے. قدرت سے نبی کی پشت پر مہر نبوت تھی, نبوت وہ اٹھ کر اس نے چوم لیا. دیکھا اللہ کے رسول میں نے صرف یہ چومنے کا بہانہ بنایا تھا, آپ سے بدلہ کون لے گا؟ میں نے یہ مہر نبوت چومنے کا بہانہ بنایا تھا, وہ میں نے چوم لیا. نبی کی سیرت میں اس بات کا درس دے لیے کہ دنیا میں اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگو. جب نبی رحمت للعالمین امام الانبیاء جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف, جن کے توسط سے امت کی شفاعت ہوگی, وہ نبی علیہ اس بات کا درس دے رہا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں لوگوں جس کو میں نے تکلیف دی وہ مجھ سے آج بدلہ لے لیں. آج ہمارا عالم ہمیں پرواہ تک نہیں ہے. ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے, ہم ان کو نہیں چھوڑتے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے نماز سیکھی, نبی سے دین سیکھا, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی. نبی کی تربیت میں آپ نے سب کو سیکھا. نبی کا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت عمر کا دور حکومت ہے, مصر کے گورنر بنے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ. عراق مصر اس وقت ایک ہی ملک ہوتا تھا. یہاں تک عمر بن خطاب وقت کے حاکم میں ایک علاقے کی آپ گورنر ہے. مصر اور ایران اور عراق اس طرح کے یہ تین اکٹھے ہوتے تھے. کچھ عرصے کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں نے شکایت کی. شکایت وہاں سے چلی مدینہ منورہ پہنچی. مدینہ منورہ پہنچی یہاں تک وقت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انکوائری کمیٹی بنائی. حضرت علی شیر خدا کے زیر نگرانی 2-3 صحابہ کرام آئے, آپ کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا. کچھ لوگوں نے کچھ نہ کہا. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ایک مسجد ہے, انہوں نے کہا یہ جہاد کے خلاف ہے, انصاف نہیں کرتا. سعد بن وقاص لیٹ آتے ہیں تو نماز غلط پڑھاتے ہیں. اصل بات میں بھی بیان کرنے والا ہوں. نبی سے دین سیکھا, نبی سے نماز سیکھی, نبی سے قرآن سیکھا, نبی سے شریعت سیکھی. صحابی رسول سعد بن وقاص علی نے کہا یہ کام ہے تو تک ہم ایک نماز غلط پڑھا. پروپیگنڈا اتنا کیا مختصرا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کا جو گورنر ہوتا تھا نا, امام بھی وہی ہوتا تھا. وقت کا گورنر تھا, امام جمعے کی امامت و خطابت بھی وہی کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص کو مظلوم کر دیا, امامت سے بیٹھا دیا, گورنری سے مٹا دیا. مگر سعد بن وقاص کی دعا کی, یا اللہ کا یہ بندہ اپنے ناموری کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کو عمر بھی لمبی دینا اور اس کو تنگ دستی دینا, ذلیل ہو کر آئے. سعد بن وقاص کی دعا ہے, سچ کرتے حق پر تھے, اللہ نے قبول کی. اس کو 130 سال کی عمر ملی. جب بوڑھا ہو گیا گلیوں میں کھڑا ہوتا تھا, سفید داڑھی ہوتی تھی, جو عورت گزرتی تھی اس کو چھیڑتا تھا. عورت نے کہ تجھے شراب نہیں آتی, بال سفید نہ ہو. میں نے سعد بن وقاص کی دعا ہے. مقصد یہ ہے کسی عالم کے خلاف نہ ہونا, عالمی حق ہو. حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا پر گئے. دریا میں ایک بٹھوا تھا جو ڈوب رہا تھا. آپ نے اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اٹھایا, اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کی عادت ہے ڈنگ مارنے, بٹھونے کی عادت ہے ڈنگ مارنا, بچھو کی عادت ہے ڈنگ مارنا. اسے ڈنگ مار دیا. آپ نے دوبارہ اس کو دریا میں پھینکا, دوبارہ وہ ڈوبنے لگا. دوبارہ اس کو اٹھایا, دوبارہ رکھا. 6 مرتبہ آپ نے ڈالا, 6 مرتبہ اٹھایا, اس نے ڈنگ مارا. ایک مرید نے کہا امام اس کا کام ہے ڈنگ مارنا, وہ آپ کے ساتھ تکلیف دے رہے ہیں, آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو ڈنگ مارا ہے. بچھو کا ڈنگ جو ہے ہمارا خطرناک, اب اس کو پھینکنے ڈوبنے دے. امام بن احمد حنبل نے جو بات کی وہ ہمارے دل پہ لکھنے قابل ہے. حضرت امام بن احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی بری صفت ہے ڈنگ مارنا, اس کی بری خصلت ہے نقصان پہنچانا, اس کی بری خوبی ہے ڈنگ مارنا. میری اچھی خوبت ہے, اچھی خوبی ہے کہ اس کو ڈوبنے سے بچانا. وہ اپنی بری خوبی نہیں چھوڑ رہا, میں اپنی اچھی خوبی کے کر چھوڑوں. میرا کام ہے اس کو بچانا, اس کا کام ہے ڈنگ مارنا. اگر وہ بری خوب عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں بھی اپنی اچھی عادت نہ چھوڑوں. نبی کی سیرت
نبی کا اخلاق ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. کوئی اگر تکلیف دیتا ہے تو اس کی اپنی منشا، اس کی اپنی قبر. امام احمد نے کہا کہ میری عادت یہ تھی، میں اپنی اچھی عادت نہ چھوڑتا، اور بری عادت نہیں چھوڑتا تو اس کا کام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہمیں سکھلائی کہ نبی کی سیرت میں اس بات کا درس دے دیا کہ اپنی اچھی عادت نہ چھوڑو، تمہارا کام ہے بھلائی کرنا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا نشان فرمان پر بات کرتا ہوں، تمہارا کام ہے بھلائی کرنا. تمہارا کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی تمہارے ساتھ نقصان دے، تمہیں تنگ کرے مگر تم اس بھلائی کرو، اس کی اپنی قبر تمہاری اپنی قبر. وما علیہ الا